اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی هذه اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے۔ بہت ہی بنیادی مسئلہ بیان ہوا ہے اس کے اندر۔ جس طرح ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، سمجھ لیں یہ روح کی بھی روح ہے۔ فرمایا اس دنیا کے اندر جو اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی رہے گا۔ دوسری جگہ ہے جب قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب، میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا، یعنی دنیا کی باتیں اس کو یاد آئیں گی کہ جب باہر نکلتا تھا تو اس کو چیزیں نظر آتی تھیں۔ اب میں اندھا ہوں، یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ بالکل اسی طرح ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں میری آیات تیرے سامنے آئی تھیں اور تو بالکل اندھا بن گیا، غور و فکر نہیں کی تم نے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے دیکھنے والوں کو جو حق کو نہ دیکھے، مالک فرماتا یہ اندھے ہیں۔ جو حق بات نہ سنے وہ اللہ کے نزدیک بہرے ہیں۔ جو حق بات بیان نہ کرے وہ اللہ کے نزدیک گنگے ہیں۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے بندوں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ جو صحیح معنوں میں عقل والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ دوسرے ایسے ہیں جو صحیح معنوں میں اللہ فرماتا یہ ہیں صحیح معنوں میں سمجھدار لوگ۔ دنیا میں سمجھداری اور بیوقوفی کے جو معیار ہیں یہ بدلی کر دیے جاتے ہیں جب ایمان اور عقیدے کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا صحیح معنوں میں اللہ کے نزدیک عقل مند وہ ہیں، سمجھدار وہ ہیں جو زمین اور آسمان کے اس نظام کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، رات کے بعد دن آنے کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، پھر کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، یہی سوچتے رہتے ہیں، اپنے مالک کی صفات کے اوپر غور کرتے ہیں، پکارتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کمیوں کی طرف توجہ کر کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ سے فریادیں کرتے ہیں کہ مالک یہ جو دعوت اٹھی ہے، یہ قرآن کی دعوت پکار ایک لگائی گئی، ایمان کی بات کی اور شرک کو واضح کیا گیا، مالک ہم نے سب کچھ چھوڑ کے کفر و شرک چھوڑ کے تیری طرف ہم متوجہ ہو گئے، مالک ہمیں معاف کر دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مالک یہ جہنم کی خبریں پہنچی ہیں، ایسی خوفناک آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی آگ ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، مالک اس آگ سے ہمیں بچا لینا۔ اس انداز سے اللہ کی طرف رخ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار مالک فرماتا ہے ان کو۔ اور بتایا ان آیات کے اندر بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ توحید کی دعوت، ایمان کی بات، یہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین بات ہے، اور پھر اس کے اوپر جم جانا، اگر کسی کو جماؤ نصیب ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایسی نعمت ملی ہے۔ اور پھر مثال دے کے سمجھایا کہ دیکھو تم کیا چیز ہو، یہ ہمارے آخری نبی ہیں، صادق اور امین، اس قدر مضبوط عزائم رکھنے والے کہ جب کمپرومائز کرنے کے لیے کہا گیا تو جواب دیا کہ ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، تب بھی میں اپنے اس موقف سے، اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، یا میری جان جائے گی یا یہ دعوت غلبہ پکڑے گی۔ اور اس انداز سے وہ آگے بڑھتے چلے گئے، اور مالک ان آیات کے اندر اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو استقامت ملی ہے یہ ہم نے تمہیں استقامت دی ہے۔ اس کا ذکر ان آیات کے اندر فرمایا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، کہ یہ کتنا زور ڈالتے ہیں آپ کے اوپر، کتنا پریشر انہوں نے ڈالا ہے، کتنے لالچ انہوں نے دیے ہیں، وہ اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کا وعدہ کر دیا، بادشاہی آفر کی،
اور ہر مطالبہ ماننے کے لیے کہ بس اس بات میں یا تو یہ ہے کہ اس میں اس کو ختم کر دیں یا اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیں یا تھوڑی بہت تو ہماری بات مانیں نہ کہیں تو لچک دکھائیں. آپ پوری کی پوری بات آپ کی مان لیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس انداز سے بتایا. مالک فرماتا ہے کہ ان کی کوشش یہی رہی ہے, بڑی کوشش کی ہے انہوں نے, بڑے بڑے سمجھدار سمجھے جانے والے, کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر تمہیں پھیر دیں اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف. مالک کا شان انداز ذرا دیکھیں, مالک کی بے نیازی دیکھیں. مالک فرماتا جو ہم نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف, اس کے اندر معمولی سی تبدیلی کے لیے انہوں نے کتنی کوششیں کی ہیں تاکہ تم کوئی ایسی بات جو ہم نے نہیں کہی ہے اس کو ہماری طرف منسوب کر دو اور اس کے علاوہ کچھ بات کرو. تو فرمایا جیسے ہی تم یہ کرو گے یہ تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. بتائیے کتنی بڑی آفر ہو رہی ہے مشرکین کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے. کیسی تنبیہ ہے کہ یہ تمہیں زور دے رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ, اگر ہم تمہیں استقامت نہ دیتے, اگر ہم تمہارا دل مضبوط نہ رکھتے, لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, اگر ہم مضبوط نہ رکھتے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے. مالک اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے, استقامت نہ دیتے, تو تم کو بہت ممکن تھا کہ تم جھک جاتے ان کی طرف کسی قدر, یعنی تھوڑا سا معمولی سا. آپ بتائیے, اور پھر اگر معمولی سا جھکاؤ ہو جاتا اور اللہ کی بات کی پرواہ نہ کی جاتی, صرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے, تعداد کو دیکھنے کے لیے, اور ظاہری بات ہے اگر کچھ تھوڑی بہت نرمی کی جاتی تو کس وجہ سے کہ یہ لوگ بات مان لیں گے, یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے, تو اسی وجہ سے ہوگی, کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں. تو فرمایا سنو پھر کیا ہوتا, اِذَا أَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا, تو پھر اس کے بعد ہم تمہیں دنیا کی زندگی میں دوہرا عذاب دیتے ہیں, دنیا میں بھی تمہیں دوہرا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی پھر تمہیں دوہرا عذاب دیتے, اور پھر ہمارے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار نہ ہوتا. بتائیے یہ سوچ ہے, یہ عقیدہ ہے. بتائیے کہاں گئی وہ بات کہ نبی علیہ السلام کے لیے ساری کائنات بنی, اگر تم نہ ہوتے تو کائنات کو میں نہ بناتا. مالک اس توحید کے لیے کیا پوزیشن اپنے نبی کی بیان کر رہے ہیں. اور بتائیے جب نبی علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو کون اور مائی کا لال ہے جو دین کو بدلی کرے اور پھر اس کے بعد بچ جائے اللہ کے عذاب سے. پورے دین کو انہوں نے بدلی کر دیا اپنی طرف سے. ان کے علماء نے ایسے ایسے فتوے دیے, اللہ کی توحید کی بات کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا, اپنی چلائی, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمیں کہ ان کو کچھ نہ کہو. بتاؤ اتنے بڑے مجرم. ان کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں, دیکھو توحید کی پہلی آیت جو قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر آئی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دیکھیے اللہ کی کتاب کا انداز دیکھیے کہ جمع کا صیغہ ہوا ہے استعمال ہوا. حالانکہ انسان انفرادی طور پر کہہ رہا ہوتا ہے, اکیلا صلاۃ پڑھ رہا ہے, تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تو اسے مدد مانگتا ہوں. بتایا اس طرح کہو کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ایک اگر اکیلا مومن بھی ہے تو اپنے اندر پوری ایک امت ہے. یعنی اجتماعیت کا انداز ہے اس کے اندر کہ صرف میں نہیں بلکہ میرے جیسے اور کتنے ہیں, ہم سارے اگلے پچھلے جتنے بھی مومن رہے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرنے والے. دنیا والے جس کی مرضی کریں, جس کو مرضی پوجیں پکاریں جھکیں, جو مرضی کریں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان سے بیزار ہیں, برات کا اعلان کرتے ہیں, پھر پوری طرح شرح صدر کے ساتھ پورے شعور کے ساتھ اس دعوت کو اٹھایا. مالک تیری بندگی کر رہے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں. مالک تو نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکر مالک. اور تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مدد کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ بیان کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اسی کے اندر جس طریقے سے کہ بس ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جی, صرف مدد کسی اور سے مانگتے ہیں. تو علیحدہ بیان کر کے بتایا کہ جو مدد ہے وہ عبادت, وہی عبادت ہے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پکار ہے یہ عبادت ہے, اور یہ عبادت کا مغز ہے, ارک ہے. تو عبادت بھی اسی کی ہے, پکاریں بھی اسی کی ہیں. جس کی پکاریں ہیں اسی کی عبادت ہے, جس کی عبادت ہے اسی کی پکاریں ہیں. اس انداز سے یہ چیز سامنے آئی. لیکن کتنے بڑے علامہ دہر ہیں, اندازہ لگائیے. دیوبندیوں کی چوٹی کے عالم ہیں جس کا نام سن کے سارے دیوبندیوں کے, یہ اشاعتی ہوں یا تبلیغی نصاب والے ہوں یا جتنے ہوں دوسرے, سب کے سر جھک جاتے ہیں. اتنے بڑے عالم دین محمود الحسن صاحب,
اس سورہ فاتحہ کی تشریح کرتے ہوئے پہلے صفحے کے اوپر قرآن کی توحید کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا. کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکار رہا ہے. بتاؤ اللہ کے بندو، اب یا علی مدد کہنا، یا رسول مدد کہنا، کیا یہ یا اللہ مدد کہنا ہے؟ اتنی سادہ سی بات نہیں. بڑے بڑے علماء، چلو وہ تو لکھ گئے، اپنی آخرت برباد کر گئے، اس کو آگے بڑھانے والے اندازہ لگائیے. مفتی شفیع صاحب ہیں، اور یہ گنگوئی صاحب ہیں، یہ اشرف علی تھانوی ہیں، اور بعد کے یہ تقی عثمانی ہیں، رفیع عثمانی ہیں، سارے کے سارے اسی خفیہ شرک کی بات کو یہ لے کر آگے بڑھتے رہے. کسی ایک نے نہیں کہا کہ مولوی صاحب نے یہاں شرک لکھا ہے. اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب اس طرح بات آ جائے کہ میری بات کے مقابلے میں کسی کی بات آ جائے، پھر تمہارے ایمان کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ بس اتنی بات کہہ دو کہ میرے مالک کی بات سچی ہے اور اس مولوی کی بات جھوٹی ہے. یہ مولوی جھوٹا ہے، اس نے شرک پھیلایا ہے. اس کو دوسرے الفاظ کے اندر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. جس نے طاغوت کا انکار کیا اور پھر وہ اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا. تو ایسے کفر و شرک پھیلانے والوں کو جو اپنا لیڈر مانے، کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں علی انجینئر صاحب، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، میں ان کو چندے دیتا ہوں. اندازہ لگائیے، دین پر کماتے بھی ہیں اور تھوڑا بہت دین پر لگاتے بھی ہیں. کفر و شرک پھیلانے والے جب تمہارے لیڈر ہیں، تمہارے امام ہیں، تو پھر اللہ کی کتاب کے فتوے کو اپنے اوپر برداشت کرو. مالک فرماتا ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو اپنا لیڈر بنائے، اپنا امام بنائے، شرک و کفر پھیلانے والوں کو اور ائمۃ الکفر کو، مالک فرماتا ہے ایک کافر ان کو اپنا امام بنا سکتا ہے، کوئی مومن نہیں بنا سکتا ہے. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ انہی کے ساتھ تو تمہاری جنگ ہے، یہی تو تمہارے اصلی دشمن ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں. اور میرے دشمنوں کو مالک فرماتا اگر تم نے اپنا دوست بنایا، ان کو اپنا لیڈر مانا، ان کے پیچھے چلے، تو پھر ان کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. باقی اگر ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنے کا اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہے تو اس کے بعد ان کے پیچھے چلتا رہے، انہیں کے جے جے کار پکارتا رہے، ان کو رحمت اللہ علیہ کہتا رہے، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر ان کے ساتھ اتر جائے. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. اس مضمون کے اوپر غور کرو. مالک فرماتا ہے کہ ان مخالفین کی تو کوشش یہ ہے کہ تمہارے قدم اکھیڑ دیں اور اس زمین سے تمہیں نکال دیں. دیکھیے جب نبی علیہ السلام نے ان کے مطالبے نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا یہ بات ماننے والے نہیں، ان کو نکالو یہاں سے، ان کے ساتھیوں کو بھی نکالو. تو یہ اپنے علاقے سے نکالنا، اپنے گھروں سے نکالنا، یا کسی جگہ سے بھی نکالنا مومن کو، چاہے یہ آج کل کے دور کے اندر یہ واٹس ایپ گروپ ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں سے بھی نکال دیتے ہیں. چند دن ان کو دعوت دو ایمان خالص کی برداشت نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے. ایسی کڑوی گولی ہے ان کے لیے. تو مالک فرماتا ہے کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، تمہیں یہاں سے نکال دیں. اور پھر سنو ہماری سنت کیا ہے کہ اگر تمہیں نکالیں گے ہماری وجہ سے، زمین تو ہماری ہے، تو اس کے بعد پھر یہ خود نہیں وہاں رہ سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کفر و شرک کرنے والوں کی بدماشی چلتی رہے. یہ مالک کی سنت ہے. فرمایا سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا، ہمارے ہاں تو یہی سنت ہے جو تم سے پہلے جو ہمارے رسول گزرے ہیں. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور ہماری سنت کے اندر، ہمارے طریقہ کار کے اندر تم کبھی کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. تو دیکھیے کس طرح اللہ کی یہ بات سچی ہوئی. چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ نکالنے والے بالکل دست بستہ کھڑے ہیں اور بالکل مغلوب ہو گئے. بالکل اسی طریقے سے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی کس طرح بے بس ہو گئے تھے اور ان کی ایک نہ چلی، اور مالک نے ثابت کر دیا کہ جس کو ہم محبوب رکھتے ہوں، جو ہمارا پیارا ہو، جو ہمارا بندہ ہو، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور اس آخری دور کے اندر اس انداز سے یہ جو بالکل آخری امت ہے، خاص کر یہ دجال کی جو باتیں آتی ہیں جس سے کتنے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر تو شرک ہو جائے گا. حالانکہ یہ توحید کی بات ہے. مالک نے یہ ثابت کیا ہے کہ دیکھو جتنی مرضی ہم کسی کو چھوٹ دے دیں، جتنی مرضی ہم کسی کو طاقت دے دیں، وہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے چیزیں کی ہیں. ہر دور کے لوگوں کو مختلف انداز سے آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کسی سے پوچھ کے نہیں آزمایا ہے. ہر دور کے پرچے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. خالص ایمان کی اس میں آزمائش ہوئی ہے. اور آج بھی یہ ہمارے سامنے بھی یہی جس دور کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہماری پوری قوم. اور یہ مسئلہ بڑا سخت ہے. اگر یہ خالص کافر مشرک ہوتے، قرآن و حدیث کو بالکل نہ مانتے، تو معاملہ اتنا مشکل نہیں تھا. مشکل معاملہ یہ ہے کہ پگڑی باندھ کے آئے ہیں، مدرسے سے سند لے کر آئے ہیں، عربی سیکھ کر آئے ہیں، مخرج ٹھیک کر کے آئے ہیں، قرآن و حدیث کو پیش کرتے ہیں کفر و شرک پھیلانے کے لیے. اندازہ لگائیے.
ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ میں وحدت الوجود کے اس عقیدے کو کہ ہر چیز پوری کائنات اللہ کی ذات ہے میں سورہ الحشر سے ثابت کر سکتا ہوں، سورہ الحشر سے ثابت کر سکتا ہوں۔ بتائیے، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میں قرآن کے ایک ایک آیت سے یہ وحدت الوجود ثابت کر سکتا ہوں۔ طاہر القادری صاحب نبی علیہ السلام کو حاضر ناظر ثابت کر رہے ہیں قرآن سے، اور یہ سارے کے سارے یہ دیوبندی ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ علی انجینئر صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ کفر و شرک کرنے والوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا یہ عین ایمان ہے، اور اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر تو تم خوارج چلے جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے لگے اہل حدیث لگے ہوئے ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے کہ نبی علیہ السلام یہاں سے نہیں سنتے، قبر کے اوپر آگے پڑھو تو سنتے ہیں، پکارے سنتے ہیں، اور تمہارا درود و سلام دور سے فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اندازہ دو جھوٹی اور منکر روایتوں کا سہارا لے کے پورے قرآن کو جھٹلا دیا۔ مالک فرماتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ دعا جو ہم دعا مانگتے ہیں اللہ کا نام لے کے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تو فرشتے یہ جو لکھتے ہیں، کیا یہ فرشتے دعا اللہ کے پاس نہیں لے کے جاتے؟ ہمارے اعمال کہاں جاتے ہیں؟ صبح شام حدیثوں میں کیا آیا ہے؟ یہ اعمال اللہ کے یہاں جاتے ہیں، اللہ فیصلہ کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے درجات بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے استقامت دکھائی ہے۔ اگر استقامت نہ دکھاتے، معمولی سی تبدیلی لے آتے تو پھر کیا ہوتا بتائیے؟ دیکھیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ اگر جھک گئے، آپ رک گئے، آپ نے تبدیلی کر دی کسی کی وجہ سے، تو اس کے بعد بڑے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اگر ڈٹ جائیں، اللہ پر بھروسہ کریں ایمان خالص کے اوپر، تو پھر اس کے بعد درجات مالک دیتا ہے کہ عقل حیران ہے، ایسی ایسی جنتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس مالک نے بغیر مانگے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اب اس سے استقامت مانگ رہے ہیں۔ مالک استقامت کے اوپر تیری توفیق کے بغیر مالک نہیں، تمہارے نبی جب محتاج ہیں اس چیز کے، تو ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں اس کے، ہمیں بہت زیادہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اس طرح کی دعائیں۔ اور اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اس طرح کی دعائیں جتنی بھی آتی ہیں یہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور مالک بڑا قدردان رب ہے، اور مالک ہمیں استقامت دے رہا ہے، یہ اسی کا احسان ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ آخری سانس تک اس ایمان کو جو لے گیا، اس کے بعد اس موڑ کے بعد اس موت کے ساتھ ہی وہ بہاریں، وہ جنت کی خوشخبریاں یہاں دنیا کے اندر فرشتے سناتے ہیں۔ اور آ کے یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہوئے لے کے چل جاتے ہیں۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں، طاغوتوں کے پجاری، شرک پھیلانے والے اور ایمان کو شرک کے اندر بدلی کر دینے والے، ان کو بڑی سختی کے ساتھ عذاب کے فرشتے آتے ہیں، اور یہیں سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں بڑا نازک ہے۔ ساری اس باتوں کو قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر۔ پھر نبی علیہ السلام کی زندگی، صحابہ کی پوری زندگیاں اسی ایک نقطے کے اوپر گزری ہیں، بالکل ہر چیز بالکل صاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ قوم حامل قرآن، یہ قوم اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننے والے، یہ اگر مردوں کو داتا کہے، دستگیر کہے، مشکل کشا کہے، چادریں چڑھائے، عرس اور میلے کرے، امام زامن باندھے، تعویذ گنڈے کرے، اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر پھر یہ لت پت ہو جائے، تو پھر اس کی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے ان سے نجات دی ہے، اور مالک نے دین کی سمجھ دی ہے، توحید کو ہم سمجھ گئے ہیں، شرک کا ہم رد کرتے ہیں۔ جہاں بھی شرک جس انداز سے بھی سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں تو فہم دے دیا ہے کہ اس سے پہچان جاتے ہیں، ہر چیز بالکل واضح ہے، ایمان اور اس کے تقاضے بھی سمجھ گئے ہیں، پھر بھی ہم اپنے مالک سے دعا کرتے ہیں کہ مالک استقامت عطا فرمانا، تو مالک جمنے کی توفیق عطا فرما۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔